بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 13 پیش کیا جا رہا ہے، جس میں سورۃ النازعات کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 26 تک کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ترجمہ ذکر کیا جاتا ہے، سن لیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراہ الآیۃ الکبریٰ فکذب وعصی ثم ادبر یسعی فحشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی فأخذہ اللہ نکال الآخرة والأولی ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی۔ فأراہ الآیۃ الکبریٰ، پھر اس کو ایک بڑی نشانی دکھائی۔ فکذب وعصی، اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، پھر پیٹ پھیری اور کوشش کرنے لگا۔ فحشر فنادی، اور جمع کیا اور پھر بلند آواز لگانی شروع کر دی۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں ایسے شخص کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے جو ڈرے۔ امر ثانی حل لغات سن لیجئے۔ فأراہ، ارا جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، اس کا معنی ہے دکھانا۔ اصل میں ارا جو ہے نا یہ آیا تھا، اور پھر جو ہے نا حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے ماقبل را کو دے کر حمزہ کو گرا دیا یا سالوں کے قانون سے، تو یہ آرایا بن گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر یا کو قالا کے قاعدے سے الف سے تبدیل کر دیا تو آرا ہو گیا۔ الآیہ نشانی، معجزہ، اور اس کی جمع آیات آتی ہے، اور اس کا اصل معنی ہے ظاہری نشانی۔ الکبریٰ، یہ باب کارما سے صیغہ اس میں تفصیل واحد مؤنث ہے، اور اس کی جمع کبارو آتی ہے۔ باب کرما سے اس کا معنی ہے بڑے مرتبے والا ہونا۔ کذب، یہ باب تفعیل سے ہے، اور کذب یکذب تکذیبا، کسی کو جھٹلانا۔ اور باب ضربہ سے کذب یکذب کذبا، جھوٹ بولنا۔ عصا، یہ بھی باب ضربہ سے ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی، اور اس کا معنی ہے نافرمانی کرنا۔ ادبرہ، ادبرہ یدبر ادبارا، باب فعال، فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، پیٹ پھیرنا۔ یسعی، سعی یسعی، باب فتح یفتح، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے کوشش کرنا، دوڑنا۔ حشر، حشر نصرہ سے اور ضربہ سے حشرا، معناہ، یعنی اس کا معنی ہے جمع کرنا۔ نادا، نادا جو نا باب مفاعلہ سے نادا ینادی، منادات و ندان، آواز دینا۔ اور الاعلی، یہ باب نصرہ سے صیغہ اس میں تفضیل ہے، اور علا یعلو علوا، بلند ہونا۔ اعلی اصل میں اعلی تھا، اور پھر یا کو کالا کے قاعدے سے الف سے تبدیل کر لیا۔ اور اس کے بعد اخذ جو ہے نا یہ معروف ہے، یعنی اس صیغہ جو ہے نا اس کا معنی اور مادہ معروف ہے۔ اس کے بعد ہے نکالا، نکال جو ہے نا یہ باب تفعیل یعنی تنکیل کا اس میں مصدر ہے نکال، جیسے جو نا سلام تسلیم کا اس میں مصدر ہے،
تو اس کا معنی ہے سزا، عبرتناک انجام، اور عبرہ یہ نصیحت ہے، اور اس کی جمع عبر آتی ہے، نصرہ سے باب عبر یعبر عبورا، ایک جانب سے دوسری جانب پہنچنا، اور یخشا یہ باب سمع سے خشیہ یخشا خشیتاً ڈرنا۔ اس کے بعد امر ثالث یعنی تفسیر سن لیجئے گا، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، اس سے ماقبل کی آیت میں ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس گئے، اور جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، جس کا ان آیات کے اندر ذکر ہے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک بڑی نشانی دکھلائی۔ بڑی نشانی کے متعلق مفسرین کے اقوال ہیں، اس میں ایک جو قول ہے، پہلا قول راجح ہے کہ اس نشانی سے مراد عصا کا معجزہ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر ڈالا تو ایک بڑا سانپ بن گیا۔ اور اس میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر آیت کبریٰ جو ہے نا، یہ اس میں جنس ہے، اور اس کے اندر عصا کا معجزہ بھی آتا ہے اور ید بیضاء کا معجزہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی یہ دونوں معجزے اس میں داخل ہیں ان کے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے یعنی جھٹلایا، تکذیب کی، نافرمانی کی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو دھوکہ دینے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو اس کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کا پیغمبر نہیں ہے، بلکہ ایک جادوگر ہے، تو میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے مملکت سے، اپنی سلطنت سے جادوگروں کو بلاتا ہوں، جس کا اگلی آیات کے اندر ذکر ہے کہ ثم ادبر یسعى فحشر فنادى، تو ثم ادبر یسعى، پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیٹ پھیر کر چلا گیا سازش کرنے کے لیے، اور فحشر فنادى، پھر اس نے لوگوں کے سامنے ایک تقریر کی جس میں وہ کہنے لگا فقال انا ربكم الاعلى، کہنے لگا میں آپ کا سب سے بڑا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی مملکت سلطنت کے اندر اعلان کیا اور جادوگروں کو بلایا، تو جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں جو ہے نا زمین پر ڈالی، جو کہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، جو کہ ایک بڑے اژدہا کی شکل اختیار کر گیا، اور اس نے ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل دیا، جس منظر کو دیکھ کر سارے کے سارے جو ہے جادوگر وہ ایمان لے آئے، لیکن اس کے باوجود فرعون ایمان نہیں لایا۔ تو اس کے ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی اور اخروی عذاب میں پکڑ لیا، جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، سو اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ دنیاوی عذاب جو تھا وہ غرق کا تھا، کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب مصر سے نکل رہے تھے، تو راستے میں دریائے قلزم آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے جو ہے نا وہ 12 راستے بن گئے۔ اب ان 12 راستوں پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہے نا وہ چل کر انہوں نے دریا کو پار کر لیا، یعنی خشک دریا جو ہے نا اس وقت رک گیا تھا، تو خشکی میں جو ہے نا بنی اسرائیل نے دریا کو پار کیا، جبکہ اس کے بعد فرعون آیا اپنے لاؤ لشکر سمیت، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو نکال الآخرۃ والاولی، تو جو اولا ہے یہ دنیاوی عذاب ہے غرق کا، اور الآخرہ اخروی عذاب وہ حرق، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کا اس جہنم اس کا مقدر ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ بے شک ان فی ذلک المذکور،
فی الاخذ والنکال، کہ اللہ تعالیٰ کا پکڑ اور اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو عبرت حاصل کرنے والے ہوں اور نصیحت حاصل کرنے والے ہوں۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر آتے ہیں وہ دعوت برحق ہوتی ہے، ان کا مقابلہ کرنا دنیا میں بھی عذاب کا باعث بنتا ہے اور اخروی عذاب کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، اہل مکہ کے لیے بھی پیغام تھا، ان کے لیے نصیحت تھی کہ تم بھی آپ علیہ السلام کی مخالفت نہ کریں بلکہ ایمان لے آئیں۔ اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے تو فرعون کی طرح آپ کو بھی ہلاک کیا جائے گا، اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب کیا جائے گا۔ اس کے بعد امر رابع یعنی ترکیب سن لیجئے گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، فا استنافیہ ہے، ارا جو فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر مستتر فاعل ہے اور ہو ضمیر مفعول بھی اول، الآیہ موصوف، الکبریٰ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بھی ثانی۔ ارا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ مستانفہ ہوا، اور اس فا میں ایک تو احتمال جو بتایا وہ استنافیہ کا تھا، اور دوسرا احتمال اس میں فا جو ہے وہ عاطفہ ہے، تو اس کے بعد جو اس کا معطوف علیہ وہ مخذوف ہوگا، یعنی ذهب الى فرعون اور اس کے بعد فأراہ۔ اگلی آیت جو ہے وہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، فا استنافیہ اور کذب فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور واو عاطفہ، عصا فعل ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف اول، اور ثم جو ہے نا یہ بھی حرف عطف، ادبر فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل ذوالحال، یسعی فعل ہے اور اس میں ضمیر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور یسعی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال ہوا ضمیر ذوالحال کے لیے، ذوالحال حال مل کر یہ فاعل ہوا ادبر فعل کا، ادبر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ثانی، اور اس کے بعد فا عاطفہ، حشر فعل اور اس میں بھی ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور اس کا السحرہ تا یہ جو ہے نا مفعول بھی مخذوف ہے، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مخذوف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث فا عاطفہ، اور نادا فعل ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف رابع ہوا۔ فقال انا ربکم الاعلی، فا عاطفہ، قال فعل اور اس میں بھی ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور انا ضمیر مبتدا ہے، رب مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الاعلی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ جو ہے نا یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر یہ جملہ قولیہ ہو کر معطوف خامس، معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ مسبب بنا، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى، فا جو ہے یہ سببیہ ہے، اور اخذ فعل ہو ضمیر مفعول بھی اللہ اس کا فاعل ہے، اور نکالہ سے پہلے اخذ یہ مضاف نکال دیں گے، مضاف ہے، نکالہ مضاف الیہ مضاف، الآخرۃ معطوف علیہ، واو حرف عطف، الاولی معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ، اخذ مضاف کے لیے اور نکالہ مضاف کے لیے، اور نکالہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ اخذ مضاف کے لیے مضاف الیہ ہوا، اور پھر اخذ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول مطلق ہوا اخذ فعل کے لیے، اخذ فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
یہ سبب ہوا مقبل مسبب کے لیے، اور مسبب سبب مل کر جملہ سببیہ ہوا۔ ان فی ذلک العبرۃ لمن یخشی، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اور فا ضمیر حرف جار ہے، فا حرف جارہ ہے، اور ذالک جو ہے نا یہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگی شبہ فعل کے لیے، شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر جو ہے یہ انا کے لیے خبر مقدم ہو جائے گا، اور لام برائے تاکید ہے، عبرہ مصدر ہے، اور اس کے بعد لمن لام حرف جارہ ہے، من اسم موصول، یخشا فعل اور اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مجرور ہوا لام حرف جار کا، اور جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا عبرہ مصدر کے لیے، عبرہ مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ انا کا اسم مؤخر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس پر آج کا آپ کا سبق ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔